اور 36 الفتاوی السراجیہ۔ الفتاوی السراجیہ یہ اور فتاوی قاری الہدایہ، آیا یہ دونوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہے؟ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 970 ہجری حضرت کی جو بحر الرائق کی عبارت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک کتاب کے نام ہیں، یعنی اسی کو سراجیہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو فتاوی قاری الہدایہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی عبارت ہے وفی فتاوی قاری الہدایہ المسمات بالسراجیہ، تو اس عبارت سے معلوم ہو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، فتاوی قاری الہدایہ اور فتاوی سراجیہ۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے رد المختار کی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے عن السراجیہ المراد بها ہا ہونا فتاوی سراج الدین قاری الہدایہ، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کتاب ہوں، لیکن بہرحال زیادہ راجح بات جو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتاب ان کی الگ سے اور یہ کتاب الگ ہے، البتہ یہ قاری الہدایہ کے نام سے معروف اور مشہور تھے۔ یہ کتاب اس قدر مفید ہے کہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وفیہ نوادر و وقائع لا توجد فی اکثر الکتب وہی احدی ما خذ المنیہ، کہتے ہیں یہ کتاب، اس کتاب میں ایسے نادر مسائل ہیں جو آپ کو اکثر کتابوں میں نہیں ملیں گے، تو یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ فتاوی سراجیہ، یہ فتاوی پہلے الگ سے طبع نہیں تھے، اس پر کوئی تحقیق اور کوئی تعلیق اب تک نہیں ہوئی تھی۔ ایم سعید سے یہ فتاوی چھپ رہے تھے اور 160 صفحات میں اس کا نسخہ تھا، اس میں کوئی اعلام ترقیم، کوئی حواشی، کوئی تعلیقات اور اختصارات نہیں تھے، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اس فتاوی پر کوئی تفصیلی کام ہو جائے، تو اس کا ایک نسخہ جو ابھی چھپا ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان بستوی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 695 صفحات پہ چھپا ہے، اور یہ نسخہ مکتبہ زمزم سے طبع ہے، اور یہ ان کی نگرانی میں چھپا ہے۔ حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت افریقہ میں ہوتے ہیں، تو فتاوی دارالعلوم زکریہ بھی ان کی نگرانی میں طبع ہو چکے ہیں، 6 جلدیں چھپی ہیں، بڑے ہی محقق اور مدقق عالم ہیں، تو انہی کی نگرانی میں اس کتاب پر کام ہوا، اور انہوں نے اس کتاب کی شروع میں تخریج بھی لکھی ہے، اس لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایم سعید کا نسخہ نہ لے بلکہ اس فتاوی کے زمزم کا نسخہ لے، تو وہ تعلیق اور تحقیق کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں فہرست بھی ہے، اور اس کتاب میں جتنے اماکن اور جگہوں کا تذکرہ، جتنے اعلام اور شخصیات کا تذکرہ آیا ہے، انہوں نے اس کی سوانح بھی آخر میں لکھی ہے، تو بیک وقت اس سے یہ فائدہ ہوگا، سوانح بھی ملے گی، شخصیات بھی ملیں گی، فتاوی کا تعارف بھی ملے گا، اور اس میں تعلیق اور تحقیق اور تخریج بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کتاب کا ایک نسخہ وہ ہے جو حضرت مولانا مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے استاد اور مفتی تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی ایک نسخہ اس کا شائع کیا ہے مدرسہ فاطمۃ الزہرا سے، اور اس میں انہوں نے مشکل الفاظ کا ترجمہ اردو میں نیچے لکھا، لیکن اس میں کوئی حواشی تعلیقات نہیں ہوا، اور اس وجہ سے اس نسخے سے استفادہ مشکل ہے، تو بہرحال سب سے بہتر نسخہ اس کا زمزم کا ہے۔ اس کا مصنف کون ہے، مصنف کے بارے میں کیا اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں کیا کیا آراء ہیں، تو تفصیلی طور پر میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کتب فقہ کے تعارف میں، اگر آپ کا ذوق ہو تو پڑھ لیں۔ اس میں حضرت مولانا سید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے الگ ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، صاحب اعلام کی رائے الگ ہے، حاجی خلیفہ کی رائے الگ ہے، تینوں کی آراء ذکر کرنے کے بعد اس کی تنقیح کر دی ہے کہ فتاوی کا مصنف کون ہے، تو بہرحال فتاوی سراجیہ سے آپ کو نئے پیش آمدہ مسائل سامنے آئیں گے۔ نمبر 37 المحیط الرضوی، یہ محمد بن محمد رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی تصنیف ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے لکھا محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنے والی، یعنی ایسی کتاب جو تمام مسائل کا احاطہ کرے۔ محیط کے نام سے 2 کتابیں، ایک المحیط الرضوی جسے کہتے ہیں اور دوسری المحیط البرہانی، ایک محیط رضوی اور دوسرا محیط البرہانی۔ یہ جو محیط رضوی ہے حاجی خلیفہ کشف الظنون میں لکھتے ہیں ان کے 3 کتابیں تھیں، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی فتاوی وہ 10 جلدوں میں، دوسرا لکھا 4 جلدوں میں، تیسرا لکھا 2 جلدوں میں، لیکن اتفاق سے اس وقت تینوں موجود نہیں ہیں کہ جس سے اندازہ کیا جا سکے کہ انہوں نے 10 میں، 4 میں یا 2 میں کون سے مسائل ذکر کیے۔ البتہ یہ جو فتاوی رضوی ہے اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1252 ہجری حضرت نے شرح عقود رسم المفتی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مَسَائِلَ الْأُصُولِ ثُمَّ النَّوَادِرِ ثُمَّ الْفَتَاوَى وَنِعْمَ مَا فَعَلَهُ،
کہتے ہیں یہ سب سے پہلے اصول کے مسائل لاتے ہیں، پھر نوادر کے، پھر فتاویٰ کے، اور انہوں نے بہت اچھا کیا جو ایسا کیا۔ یعنی علامہ شامی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مسائل ذکر کرتے ہیں اصول کے، اصول سے مراد وہی امام محمد کی 6 کتابیں، اس کے مسائل پہلے لاتے ہیں۔ پھر نوادر وہ امام محمد کی جو غیر معروف کتابیں، کیسانیات، جرجانیات، اس طرح عمالی، اس سے لاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر نئے پیش آمدہ لاتے ہیں۔ تو علامہ شامی کہہ رہے ہیں یہ ترتیب بہت اچھی ہے کہ بیک وقت اس میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی، اصول بھی، نوادر بھی اور فتاویٰ بھی۔ لیکن یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے نا کہ تینوں قسم کے مسائل وہ محیط رضوی میں نہیں ہے، وہ المحیط البرہانی میں۔ یہ تینوں قسم کے جو مسائل ہیں، مسائل الاصول اور مسائل نوادر اور فتاویٰ، یہ محیط رضوی میں نہیں ہے بلکہ المحیط البرہانی میں۔ محیط رضوی تباہ نہیں ہے، محیط برہانی اس وقت تباہ ہے۔ اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اصول الافتاء و آدابہ۔ حضرت نے اس کتاب کے صفحہ 174 اور 75 پر حضرت نے جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ عبارت اور ترجمہ میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ شامی نے خود یہ کتاب دیکھی نہیں ہے، محیط رضوی علامہ شامی نے خود نہیں دیکھی۔ اب یہ تبصرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو انہوں نے بھی وہ تبصرہ ذکر کر دیا، اور یہ بات محیط برہانی کے اندر ہے کہ اس میں پہلے اصول اور پھر اس میں نوادر اور پھر فتاویٰ۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ حضرت فرماتے میرے جو بھانجے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نعیم اشرف صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے محیط برہانی پہ تعلیق اور حواشی لکھے۔ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ سے محیط برہانی کا نسخہ 25 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اس کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو محیط برہانی جو ہے اب یہ کتاب چھپی ہے، اس میں یہی اسلوب ہے، یعنی اصول کے مسائل، نوادر اور واقعات ہیں۔ اور محیط رضوی کا جو نسخہ ہے وہ حضرت نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا تو کہا ہم نے جب اس کا مخطوطہ نسخہ دیکھا، اس میں مطالعہ کیا تو اس میں یہ ترتیب نہیں، تو گویا مخطوطہ نسخے میں وہ ترتیب نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی تو وہ کسی سے سن کے لکھی ہے، انہوں نے خود وہ نسخہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے مخطوطہ نسخے میں یہ ترتیب نہیں، یہ ترتیب اس وقت موجود ہے کس میں؟ محیط برہانی میں۔ تو یہ تو ممکن ہے نام سے اشتباہ ہو، کیونکہ وہ بھی محیط ہے یہ بھی محیط ہے۔ پھر محیط برہانی کا مصنف خود صراحت کر رہا ہے، خود وہ مقدمے میں صراحت کر رہا ہے کہ میں پہلے اصول کے مسائل لاؤں گا، پھر نوادر لاؤں گا، پھر واقعات، پھر وہ مسائل جو میں نے اپنے والد سے سنے، پھر وہ جو میں نے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے سنے۔ مصنف کی اپنی صراحت بتا رہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں یہ ذکر کیا، تو اس لیے یہ ترتیب کس میں ہے؟ محیط برہانی میں، فتاویٰ رضوی میں، یا محیط رضوی میں یہ ترتیب نہیں۔ اور محیط رضوی کا اس وقت کوئی نسخہ طبع نہیں، نہ 10 جلدوں والا، نہ 4، نہ 2، نہ ان کے کوئی فتاویٰ اور تصنیف اس وقت موجود ہے۔ البتہ محیط البرہانی کا نسخہ اس وقت طبع ہو چکا ہے اور اس میں یہ تحقیق اس وقت موجود ہے۔ بہرحال میں نے یہ بات مختصراً عرض کر دی کہ محیط رضوی جو ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی یہ ترتیب ہے، تو وہ در حقیقت اس کی نہیں ہے بلکہ محیط البرہانی کی ہے۔ نمبر 38، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 587 ہجری۔ یہ کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح، تحفۃ الفقہاء جس کا تذکرہ بھی گزرا، علامہ سمرقندی متوفہ 540 ہجری کی کتاب، انہوں نے یہ کتاب لکھ کر ایک خواہش ظاہر کی تھی جو میری اس کتاب کی شرح لکھے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ شرح لکھی لیکن انہیں پسند نہ آئی، آخر میں جب علامہ ابو بکر کاسانی نے لکھی تو انہیں پسند آئی، تو اس کے بعد ان کی بیٹی کا اس سے نکاح ہوا۔ اور یہ جملہ الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں ہے، شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ۔ علامہ کاسانی کی اس کتاب کا نام بدائع کیوں ہے؟ بدائع الصنائع کا مطلب ہے انوکھی ترتیب، بدائع بالکل نئی اور انوکھی ترتیب جو اس سے پہلے نہیں قائم ہوئی، تو وہ ترتیب انہوں نے اپنی اس کتاب میں قائم کی۔ یہ فقہ حنفی کی نہایت بنیادی اور اہم کتاب ہے۔ اگر کوئی فقہ میں بصیرت حاصل کرنا چاہے، عمق پیدا کرنا چاہے کہ فقہ میں اس کا ذہن چلنا شروع ہو جائے اور اسے فقہ میں تبحر کا درجہ ہو، وہ بدائع الصنائع کو پڑھے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1323 ہجری بھی فرمایا کرتے تھے کہ فقہی بصیرت اگر تمہیں چاہیے تو تم بدائع الصنائع کو پڑھو۔ اس کتاب کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس میں آپ کو عقلی نقلی دلائل ملیں گے،
اور زیادہ تر انہوں نے مسئلے کو عقل سے ثابت کیا۔ کسی بھی مسئلے کو عقل سے ثابت کرنا، عقل دلائل ذکر کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر روایات اور آثار کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی بظاہر یہ جو تاثر ہے کہ حنفیہ کے پاس روایات نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھو گے تو آپ کے سامنے آثار کا بھی بڑا ذخیرہ آئے گا۔ تو ایک تو اس کتاب کی ترتیب عمدہ ہے، نمبر 2 عقلی نقلی اس میں دلائل ہیں، اور تیسرے ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں دلیل لمی، یعنی ہر چیز کی وجہ اور علت، ہر چیز کی جو علت بیان کرنا ہوتا ہے، لم اور وجہ، یہ صرف اس کتاب میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اسے روزانہ تھوڑا مطالعہ کرتا رہے اور زندگی میں ایک دفعہ یہ کتاب بالاستیاب آپ نے مطالعہ کر لی، انشاءاللہ اس سے بڑی فقہی بصیرت حاصل ہوگی۔ اس لیے میں نے 4 کتابیں بتائی تھیں، اگر کوئی ساتھی ان کو پڑھ لے، فقہ میں ہر فقہ کی ایک ایک کتاب، کہ شوافع میں المجموع شرح المہذب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 676 ہجری کی، المجموع شرح المہذب، یہ کتاب 26 جلدوں میں، اس میں تمام فقہ شافعی کی سب فروعات کا ذکر ہے۔ تو اگر اس کتاب کا مطالعہ ہو، نمبر 2 امام ابن قدامہ متوفہ 620 ہجری، اس کا نام ہے المغنی لابن قدامہ، اور نمبر 3 المدونۃ الکبریٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ بدایۃ المجتہد، بدایۃ المجتہد امام ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کتابیں فقہ مالکی کے لیے اور فقہ حنفی پہ بدائع الصنائع۔ تو یہ 4 ہو گئی، المجموع شرح المہذب فقہ شافعی کے لیے، اور فقہ حنبلی کے لیے المغنی لابن قدامہ امام ابن قدامہ متوفہ 620، اور فقہ مالکی کے لیے المدونۃ الکبریٰ اور بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، اور فقہ حنفی کے لیے بدائع الصنائع۔ تو اگر یہ کتابیں مطالعے میں ہوں، اس سے آپ کو فقہی طور پر بصیرت بھی حاصل ہوگی، اور فقہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو دسترس بھی دے گا۔ تو بہرحال بدائع الصنائع یہ بڑی مفید کتاب ہے، اور اس میں فقہ کے تمام مسائل کا عقلی اور نقلی انداز میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 39 فتاوی قاضی خان۔ فتاوی قاضی خان یہ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 592 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فقہ میں ایک بہت بڑا مقام دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں ان کا ترجمہ لکھا، تو جو القابات ان کے ساتھ ذکر کیے ہیں اس سے ان کی وسعت علم، علمی جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کان اماماً کبیراً بحراً عمیقاً غواساً فی المعانی دقیقہ مجتہداً فہامتاً، یعنی اس قدر القابات جو ذکر کیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا۔ متقدمین میں مبالغہ نہیں تھا، جیسے ہمارے ہاں مبالغہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کا نام ہے 4 سے 5 سطروں میں، حالانکہ بس اوقات اس اعتبار سے ان کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی جس اعتبار سے ان کا تعارف اور تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مبالغہ آرائی زیادہ ہے، سلف میں یہ بات نہیں تھی، وہ جس کے اندر جو بات دیکھتے تھے اسی الفاظ میں تعارف کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ، تاریخ الاسلام پڑھو گے، یا حافظ کی تہذیب و تہذیب، تو یہ وہی لقب لکھیں گے جو ان میں موجود ہوگا، وہی اس کی خصوصیت بتائیں گے جو ان کی زندگی میں موجود ہوگی۔ ان حضرات کے ہاں مبالغہ نہیں تھا۔ علامہ قاسم بن قطل بغا جو ایک محقق عالم ہے، انہوں نے بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ما یصحح قاضی خان مقدم علی تصحیح غیرہ لأنہ فقیہ النفس، کہ علامہ قاضی خان اگر کسی مسئلے کی تصحیح کر دیں کہ یہ مسئلہ راجح ہے اور یہ مسئلہ درست ہے تو وہ مقدم ہوگا، اس لیے کہ یہ فقیہ النفس تھے۔ تو قاسم بن قطل بغا جو اپنے استاد کے ساتھ بھی اختلاف کرتا ہے، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن قطل بغا کے استاد ہیں، تو انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ بھی اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں رائے دی، لیکن قاضی خان رحمہ اللہ کی جلالت شان کے یہ بھی معترف ہیں۔ تو علامہ قاضی خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دسترس دی ہے۔ علامہ ابن کمال پاشا نے ان کو مجتہدین فی المسائل میں شمار کیا۔ علامہ قاضی خان کے اس وقت فتاوی چھپے ہیں جسے کہتے ہیں فتاوی قاضی خان۔ یہ فتاوی اس وقت، یہ جو فتاوی عالمگیری کا نسخہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپا ہوا ہے، اس کے حواشی میں 2 فتاوی، ایک ہے فتاوی قاضی خان اور دوسرا فتاوی بزازیہ۔ فتاوی بزازیہ کا تعارف آگے آئے گا۔ تو اس عالمگیری کے ساتھ حواشی میں 2 فتاوی، ایک فتاوی قاضی خان ہے اور دوسرا فتاوی بزازیہ۔ لیکن یہ جو نسخہ ہے اس سے حوالے میں تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو
اس کی جو اپنی عبارت عالمگیری کی، چونکہ اس میں کوئی اعلام ترقیم نہیں ہوا، حواشی نہیں لکھے گئے، اسے سمجھنا مشکل. پھر جو حاشیہ اس پہ ٹیڑھا لکھا ہوا ہے اور الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہوا ہے، اصل سے مراجعت نہیں ہے، تو بہت سی عبارتیں کٹی ہوئی ہیں. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو ان تینوں کتابوں کے وہ نسخے لے جو بیروت سے طبع ہیں، یا ان کا فوٹو اسٹیٹ چھاپا ہے قدیمی کتب خانے نے. قدیمی کتب خانے نے فتاوی عالمگیری کا نسخہ 6 جلدوں میں، فتاوی قاضی خان کا نسخہ 3 جلدوں میں، اور بزازیہ کا نسخہ 2 جلدوں میں. تو اس طرح 6 اور 3 9 اور 9 اور 2 11، یہ 11 جلدوں میں تینوں فتاوی آپ کے سامنے آ جائیں. ایک تو ان کی قیمت بھی کم ہے جو قدیمی سے نسخہ طبع ہے، اور وہ بیروت کا عکس ہے، اس لحاظ سے اس سے استفادہ بھی آسان ہے. تو بہتر یہ ہے کہ حوالے میں آپ اس کو بھلے استعمال کریں رشیدیہ کے نسخے کو، لیکن استفادہ کس سے ہو؟ قدیمی کے نسخے سے، اس سے کتاب آپ کو سمجھ آئے گی. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، علامہ قاضی خان کا انداز کیا ہے. علامہ قاضی خان اگر کسی مسئلے میں متاخرین کے 1-2 اقوال ہوتے ہیں تو یہ راجح قول کو پہلے بیان کرتے ہیں. جو قول ان کے نزدیک راجح ہوگا یہ اسے پہلے بیان کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سرات خود اپنی اس کتاب میں کی ہے کہ میں جس قول کو پہلے بیان کروں گا وہ قول راجح ہوگا. اس لیے قاضی خان میں کسی قول کا آخر میں آنا راجح ہونے کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ عموماً صاحب ہدایہ تو یہ کرتے ہیں، وہ عموماً جو راجح قول ہوتا ہے اسے آخر میں لاتے ہیں تاکہ پہلے اقوال لائیں گے، پھر دلائل، ان کے جوابات، اور جو آخری قول ہوگا وہ آخری میں سب کے جوابات بھی ہوں گے اور وہ قول راجح بھی ہوگا. لیکن قاضی خان کا انداز یہ ہے کہ یہ راجح قول کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، اور یہ سرات علامہ شامی نے شرح عقود رسم المفتی میں بھی کی ہے اور انہوں نے خود بھی اپنے فتاوی میں چل رہی تھی فقہی کتابوں کے تعارف پر. اس میں 39 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا تھا. 40ویں نمبر پر کتاب ہے بدایت المبتدی. بدایت المبتدی یہ کتاب ہے علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 593 ہجری. علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ جو معروف ہیں صاحب ہدایہ کے نام سے. ان کا نام ہے علی، والد کا نام ہے ابو بکر اور دادا کا نام ہے عبد الجلیل. ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور لقب برہان الدین ہے. مرغینان کے باشندے تھے، اس وجہ سے انہیں مرغینانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے معروف کتاب چونکہ ہدایہ تصنیف کی ہے اس لیے انہیں صاحب ہدایہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی یہ جو کتاب ہے بدایت المبتدی، یہ کتاب اس وقت طبع ہے. اس کتاب کے نام ہی سے اس کا تعارف بالکل واضح ہے. بدایت المبتدی کا معنی ایسی کتاب کہ جو آدمی فقہ پڑھنے کا آغاز کرے تو وہ اس کتاب کو پڑھے، یعنی فقہ پڑھنے والا اپنی فقہ پڑھنے کا آغاز اور ابتدا اس کتاب سے کرے، اس لیے اس کا نام ہے بدایت المبتدی. انہوں نے دوسری ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا کفایت المنتہی، کہ یہ کتاب کافی ہے اس کے لیے جو منتہی طالب علم ہو، یعنی جو آدمی فقہ میں مزید دسترس حاصل کرنا چاہے، فقہ میں تبحر اور بصیرت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. یہ کتاب 80 جلدوں میں انہوں نے لکھی تھی، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ علامہ تاش کبرازادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح السعادہ میں جب صاحب ہدایہ کا ترجمہ لکھا ہے تو اس میں اس کفایت المنتہی کی صراحت کی ہے کہ یہ کتاب 80 جلدوں میں تھی. لیکن چونکہ اس کتاب کی کوئی جلد اس وقت موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس کتاب میں صاحب ہدایہ کا اسلوب کیا تھا، کہ 80 جلدوں پر یہ جو کتاب مشتمل تھی آخر اس میں کن باتوں کا اضافہ کیا گیا، دلائل کا اضافہ تھا یا مذاہب کا اضافہ تھا یا تفریعات کا تذکرہ زیادہ تھا، تو یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی. اب چونکہ جب انہوں نے یہ 2 کتابیں لکھیں تو ایک کتاب بالکل مختصر اور ایک کتاب بہت مفصل، تو اس لیے ان سے کہا گیا کوئی ایسی کتاب ہو جو متوسط انداز میں ہو، تو پھر انہوں نے ہدایہ کے نام سے کتاب لکھی تھی جو 4 جلدوں میں. تو نہ یہ بہت مختصر تھی بدایت المبتدی کی طرح اور نہ بہت مفصل تھی کفایت المنتہی کی طرح. ہدایہ کا تعارف تو انشاءاللہ آج کے سبق میں آگے آئے گا. تو یہ جو بدایت المبتدی ہے یہ مبتدی طلباء کے لیے انہوں نے لکھی. اس کتاب میں ان کے لیے ماخذ
इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की अल-जामे उस-सग़ीर और दूसरा माखज़ इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसरुल क़ुदूरी। तो मुख्तसरुल क़ुदूरी और जामे उस-सग़ीर के मसाइल को सामने रख कर इन्होंने ये किताब नहायत आम फहम अंदाज़ में लिखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को बड़ी कबूलियत भी अता की। पहले तो ये किताब तबा नहीं थी, अब ये किताब 267 सफ़हात पर काहिरा से तबा हो चुकी है। इस किताब को नज़म में लिखा है शेख अबू बकर बिन अली आमिली मुतवफ़ा 965 हिजरी ने, और उसका तज़किरा हाजी खलीफ़ा ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में किया कि इन्होंने इस किताब को नज़म की सूरत में भी लिखा। साहिब हिदाया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता फ़रमाया था कि जिसका अंदाज़ा अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1304 हिजरी ने जब इनका तर्जुमा अल-फ़वाइदुल बहिया फ़ी तराजिमिल हनफिया में लिखा तो उन्होंने इसके लिए जो अलक़ाबात ज़िक्र किए वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, जिससे मालूम होगा साहिब हिदाया की फ़िक़्ह में दस्तरस, उलूम में इनको गहराई, वुसअत मुताला और अहले इल्म के यहाँ इनकी जलालत शान किस कदर थी कि अल्लामा अब्दुल हई लखनवी जैसा मुहक्किक इनके बारे में लिखता है, कान इमामन फ़क़ीहन हाफ़िज़न मुहद्दिसन मुफ़स्सिरन जामिअन लिल उलूम ज़ाबितन लिल फ़ुनून मुत्क़िनन मुहक्किकन नज़्ज़ारन मुदक्किकन ज़ाहिदन बारिअन फ़ाज़िलन माहिरन उसूलियन अदबियन शाइरन लम तरल उयून मिसलहु फ़िल इल्म वल अदबी वलहुल यदुल बासिततु फ़िल खिलाफ़। यानी इस कदर अलक़ाबात के साथ उन्होंने साहिब हिदाया का तज़किरा किया है, जिससे मालूम होता है कि ये बड़े मुहक्किक अपने दौर के एक मुदक्किक आलिम थे और अल्लाह ताला ने इनको वुसअत इल्मी के साथ नवाजा था। ख़ास तौर पे इनको अल्लाह ने एक जो मलका दिया था इस्तिखराज मसाइल, इस्तिंबात मसाइल और हर मसले को नक़ल के साथ साथ अक़ल से साबित करना, हर मसले के लिए अक़ली दलील बयान करना, ये इनका इम्तियाज़ था। आज भी जब अदालतों के अंदर जब क़वाइद पढ़ाए जाते हैं और उनके लिए दफ़ात होती हैं तो उसके लिए साहिब हिदाया की किताब से मदद ली जाती है। वकला भी जब इस किताब को पढ़ते हैं तो उन्हें भी हैरत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कितनी अक़ल अता फ़रमाई। आज लोग कहते हैं अक़लियात हमारे पास हैं, लेकिन अक़लियात का सही इल्म अल्लाह ने साहिब हिदाया को दिया था। इनके दलाइल अक़लिया से अंदाज़ा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नक़ल के साथ अक़ल का मलका भी इन्हें दिया। इन्होंने कितनी किताबें तसनीफ़ की हैं, कश्फ़ुज़्ज़ुनून में, हदियतुल आरिफ़ीन में, अल-फ़वाइदुल बहिया में, इन तीनों की रोशनी में इनकी जो किताबों की तादाद बनती है वो 10 है। उन 10 किताबों के नाम मैंने कुतुब फ़िक़्ह के तारुफ़ में लिख दिए हैं। अलबत्ता इस वक्त इनकी मतबूआ किताबें जो मिलती हैं वो 3 हैं। नंबर 1 ये बिदायतुल मुब्तदी, नंबर 2 हिदाया और नंबर 3 अत-तजनीस वल मज़ीद। इसका तारुफ़ इंशाअल्लाह आगे आएगा। तो मतबूआ किताबों में साहिब हिदाया की ये 3 किताबें इस वक्त मौजूद हैं। तो बहरहाल बिदायतुल मुब्तदीन की वो किताब है कि मुब्तदी तालिब इल्म अगर इसको पढ़ना चाहे तो फ़िक़्ह के अहम मसाइल उसे बआसानी मालूम हो जाएंगे। और इस किताब में इनका माखज़ जामे उस-सग़ीर और मुख्तसरुल क़ुदूरी